نذرانہ مرید سے لینا اور اس کو قبول کر لینا یہ ہمارے مشائخ کے ہاں مروج ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نذرانے کا جو تصور ہے مشائخ کے ہاں اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی NGO ہے، سارے مریدین نے آ کے اپنی حاجت اپنے پیر سے کہنی ہوتی ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، شادی کا انتظام نہیں، حضرت آپ دعا کر دیجئے۔ مرید تو کہہ کے چلا گیا، پیر تڑپتا رہا کہ میں کیسے انتظام کروں اس کا۔ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرنا تھا، اس کی دوا بھی کرنی تھی۔ اب دوسرا مرید آیا جو امیر تھا، تو اس نے نذرانہ پیش کیا تو پیر کا دل خوش ہو گیا کہ میرے اس غریب مرید کا کام بن گیا۔ پھر اس کو بلایا اور چپکے سے اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹا جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی کر لو۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، غریبوں کو دو اور امیروں سے لو، لیکن یہ تو ان سے بھی لے لیتے ہیں جن کے گھر میں جو ہے وہ نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوا بعض اوقات بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین کے لے جاتا ہے، تو یہ اس کوے کی طرح ہوتے ہیں کہ غریبوں سے بھی نذرانہ لے لیتے ہیں، جبکہ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مزدور بیچارہ پتہ نہیں آج ان کے گھر میں چولہا بھی جلا ہے یا کہ نہیں۔ علامہ اقبال کا معروف واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے تھے میکلوڈ روڈ والے مکان میں، تو ایک صاحب آئے ان کے پاس جو بہت بڑے پیر تھے اس زمانے کے، تو ان کا ایک مرید لاہور کے دوسرے کونے میں رہتا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مہمان بنے ہیں، تو وہ ملنے کے شوق میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بیٹی جوان ہے اور جن کے ہاں رشتہ طے کیا ہے وہ شادی کا کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے ہی 100 روپے کا مقروض، اس زمانے میں 100 روپیہ بھی بڑا ہوتا تھا، اور مزید شادی بھی کرنی ہے، کوئی دعا کیجئے، اور اپنا دکھڑا سنایا۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور اس کو کہا بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی۔ انہوں نے چپکے سے لے کے جیب میں ڈال دیا۔ اقبال کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ خیر مرید صاحب سامنے تھے تو پیر صاحب نے اس وقت تو کوئی بات نہ کی۔ جب مرید صاحب تشریف لے گئے تو اقبال سے پوچھنے لگے پیر صاحب آپ کیوں ہنسے تھے؟ کہا حضرت میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنسا تھا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا حضرت جب آپ نے دعا نہیں کی تھی وہ 100 روپے کا مقروض تھا، جب آپ نے دعا کر دی 110 کا مقروض ہو گیا۔ اب اس کو تو دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس سے بھی لے لیا۔ تو اس پر اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کم بیس اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ دکھڑا سنانے آیا ہے، بیٹی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہے، یہ تو اس سے پوچھو جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور ان کو رخصت کرنے کے لیے باپ مجبور ہے، کس طرح اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور کس طرح دن کا قرار لٹ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی 10 روپے وصول کر لیتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہر ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے نذرانہ لیا جائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نذرانہ دیا جائے۔ پیر ایک ذریعہ بن جاتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ تو نذرانے کا تصور تو ہے طریقت کے اندر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نذرانے سے پیر کے کتے بھی عیش کریں اور غریب مرید جو ہیں وہ نان شبینہ کو ترسیں، اور پیر ان نذرانوں سے بٹیرے لڑائے اور شادیاں کرے، اور مرید جو ہے وہ بیچارہ نان شبینہ کے لیے ترس ترس کے زندگی گزارے اور بلک بلک کے موت کی آغوش میں اتر جائے۔ اس لیے نذرانے کے تصور کا انکار نہیں، لیکن اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے یہ پیر کی ذمہ داریاں ہیں۔